الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المبين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا درس چل رہا ہے، گزشتہ درس میں ہم نے جنگ احزاب کا اختتام کس طرح ہوا، کفار کیسے پیٹھ پلٹا کر بھاگے، اس کے بعد غزوہ احزاب میں دھوکہ دینے والے یہودی قبیلہ جو تھا بنو قریظہ کا، اس کا انجام کیا ہوا، اس کے ساتھ کیسا رسول پاک علیہ الصلاۃ نے ڈیل کیا، اس کو ہم نے سماعت کیا۔ ہجرت کے 5ویں سال کے اہم واقعات چل رہے تھے، بہت سے واقعات، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، ہم اہم واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کریں گے۔ ہجرت کے 5ویں سال میں حضرت رسول پاک علیہ السلام کا حضرت بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے اور تفصیل طلب ہے، لیکن یہاں وقت میں گنجائش نہیں ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ ہجرت ہی کے 5ویں سال میں مسلمان عورتوں پر پردے کو فرض کیا گیا۔ پہلے پردے کا جس طرح آج اہتمام ہے ویسا اہتمام پہلے نہیں تھا۔ یہ ہجرت کے 5ویں سال میں اللہ کی جانب سے حکم نازل ہوا۔ اسی طرح کسی پر زنا کی تہمت لگائی جائے تو اس پر کیا احکام جاری ہوتے ہیں اور تہمت لگانے والے کو کیا سزا دی جائے گی، اس کا بھی حکم ہجرت کے 5ویں سال میں نازل ہوا، کیونکہ آپ گزشتہ سن چکے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسی سال تہمت لگائی گئی تھی، وہ واقعہ ہم نے سماعت کیا۔ اور اسی کے تسلسل میں آیت تیمم کا نزول ہوا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہار گم ہو گیا تھا، سفر میں تاخیر ہو رہی تھی اور صحابہ کرام ایسی جگہ پر جمع تھے جہاں پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آسانی کے لیے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ اسی سال تیمم کا حکم بھی نازل ہوا۔ اور بعض روایت کے مطابق ہجرت کے 5ویں سال میں یا 6ویں سال میں نماز خوف کا حکم نازل ہوا کہ جب آپ پر خوف طاری ہو، دشمن کے حملے کا خدشہ ہو، تو اس وقت نماز کس طرح ادا کی جائے۔ اب ہم ہجرت کے 6 سال میں پڑھتے ہیں۔ ہجرت کے 6 سال کا جو اہم واقعہ ہے وہ ہے بیعت رضوان کا۔ آپ نے بارہا اس کا نام سنا ہوگا۔ دوسرا اس کا نام ہے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان، یہ دونوں ایک ہی واقعے کے نام ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر رسول پاک علیہ السلام نے عمرہ ادا کیا اور اپنی قربانی کی، حلق وغیرہ کرایا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے خواب میں ملاحظہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ صرف خواب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ وحی ہوا کرتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو قربانی کا حکم دیا گیا تھا وہ خواب ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مناظر بتائے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارادہ بنایا کہ ہم بھی عمرے کے لیے مکۃ المکرمہ جائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، جو ساتھ چلنا چاہے
وہ ساتھ چلے تو 1400 یا 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کو لے کر مکہ مکرمہ کی جانب چل پڑے، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اندیشہ تھا کہ مکے والے اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے، کیونکہ مکے والوں سے دشمنی ہے۔ 3 بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہے، بدر ہوئی، احد ہوا، پھر جنگ خندق ہوئی۔ اس کے بعد جنگ خندق کے آخر میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب اس کے بعد جو کام ہوگا اب یہاں سے جنگوں کا ہم طے کریں گے کہ کب حملہ کرنا ہے، یہ وغیرہ باتیں ہوئی تھی۔ اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ ہمارے عمرے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قاصد کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ کیا کہ وہ جائے اور کفار مکہ کے ارادے کیا ہے وہ جانچ کر کے آئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قافلہ ایک مقام جس کا نام عسفان ہے وہاں پہنچا، تو قاصد خبر لے کر آیا کہ عرب والوں میں آپ کے آنے کا علم ہو گیا ہے کہ آپ مدینے سے نکل چکے ہیں، اور عرب والوں نے ایک فوج جمع کر لی ہے، اور اس فوج کے سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خالد ابن ولید سپہ سالار ہے، اور ابو جہل کا ایک بیٹا تھا اکرمہ، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں 200 سواروں کو جو تپے ہوئے چنے ہوئے سوار تھے، خاص لوگوں کو لے کر 200 ہتھیار سے لیس لوگوں کو لے کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے کے لیے نکل چکے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ چلی، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سفر ہی میں تھے، جب ان کو اندیشہ ہوا کہ کفار کی فوج قریب آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت میدان ہی میدان تھا، جب گھوڑے وغیرہ آتے تھے تو دھول وغیرہ اٹھتی تھی، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عام جو راستہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر دوسرے راستے کا اختیار کیا، اور اس دوسرے راستے میں حدیبیہ کے مقام پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اب وہاں پڑاؤ ڈال دیا، لیکن اس جگہ پر پانی کی بہت قلت تھی، پانی موجود نہیں تھا، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی نہیں ہے، کوئی معاملہ درپیش ہے، بہت زیادہ پانی کی دقت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے پاس کتنا پانی موجود ہے، لے کر آؤ۔ تو جمع کیا گیا پانی، تو 1 کٹوری پانی نکلا، چھوٹے سے کٹورے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پانی لایا گیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کٹورے میں اپنے انگلی مبارک ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے نہروں کو جاری کر دیا۔ وہ 1 کٹوری پانی ہے، 1400 صحابہ کرام سے زائد صحابہ کرام ہے، ساروں نے سیر ہو کر پیا، جس کے پاس برتن تھے انہوں نے بھر لیے، لیکن وہ کٹوری کا پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معجزہ حدیبیہ کے سفر میں وہاں ظاہر ہوا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر کنویں تھے جو خشک ہو گئے تھے، جتنا پانی تھا صحابہ کرام نے نکال لیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کیا، وضو کا بچا ہوا پانی اس کنویں میں ڈالا، اور اپنا ایک جو تیر یا بھالا جس کو کہتے ہیں، وہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نیزہ اس کنویں میں گاڑا۔ کنویں میں گاڑنا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ کنواں جو خشک ہو گیا تھا، اتنا پانی اس میں سے نکلنے لگا کہ ہم کو کھینچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، پورا اوپر تک پانی آ گیا، جس کو لینا ہوتا آسانی کے ساتھ پانی لے لیتے۔ یہ 2 پانی کے متعلق معجزات رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیبیہ کے میدان میں پیش آئے۔ اب اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مشورہ کر رہے تھے کہ کیا بات چیت ان کے ساتھ کی جائے اور کس طرح سے معاملے کو ڈھیل کیا جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے عمر، تم میرا پیغام لے کر مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں کے کفار سے بات چیت کرو۔ تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قبیلہ جو تھا بنی عدی کا قبیلہ، بہت چھوٹا ہمارا قبیلہ تھا، اور ہم سب نے اسلام قبول کر لیا، اور کفار مکہ ہمارے دشمن ہیں۔ اب میں وہاں جاؤں گا تنہا تو وہ لوگ مجھ پر حملہ کریں گے، اور میری حفاظت کے لیے، میرے بچاؤ کے لیے کوئی بھی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام کریں کہ آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کریں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محسن انسان تھے،
لوگوں پر احسان کیا کرتے تھے، بہت سارے مکہ والوں پر ان کا احسان ہے، بہت سارے مکہ والے ان کے قرض دار ہے، اور بہت سارے مکہ والے ان کی اطاعت و فرما برداری میں رہے ہیں، آپ ان کو بھیجیں گے تو وہاں ان کا قبیلہ بھی ہے، بڑے قبیلے سے بنو امیہ سے تھے، ان کے قبیلے والے بھی ہیں، اگر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو وہ قبیلے والے ان کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو یہ مشورہ پسند آیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک علیہ السلام نے طلب کیا، اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنا پیغام کفار مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ذریعے پہنچایا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان پہلے تو یہ بات ہوئی کہ ہم لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، 1500 سے زائد 1400 سے زائد صحابہ کرام ہیں، لیکن کسی کے پاس جنگی سامان نہیں ہے، جو ایک ہتھیار جو ہمیشہ سفر میں ساتھ ہوتا تھا وہی ساتھ ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تم ہم کو وقت دو، مہلت دو، ہم آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، سعی کریں گے، قربانی ادا کریں گے اور وہاں سے چلے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام کے قاصد حضرت عثمان پہنچے، بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کو ہرگز عمرہ کرنے کے لیے نہیں بلائیں گے۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کیونکہ وہاں کے بڑے رہ چکے ہیں، ابھی میں نے سنا کہ بہت سارے لوگوں پر آپ کے احسان تھے، آپ کا قبیلہ بھی بڑا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان کو آفر کیا کہ اے عثمان، ہم رسول اللہ کو تو آنے نہیں دیں گے، آپ آ گئے ہیں، حالت احرام میں ہیں، آپ عمرہ ادا کر لیں اور واپس چلے جائیں، ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر رسول اللہ عمرہ نہیں کریں گے تو میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں عمرے کی نیت سے حدود حرم میں داخل ہو گئے، اب حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد، میقات میں داخل ہونے کے بعد بغیر عمرہ کیے جائیں گے تو پھر آپ کو گناہ بھی ہوگا، آپ کو پھر اس کا دم بھی دینا پڑے گا، جانور ذبح کرنا پڑے گا، بہت سارے مسائل ہیں۔ حضرت عثمان سب کو جانتے تھے، لیکن کہا کہ رسول اللہ عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی عمرہ ادا نہیں کرے گا، چاہے جو دم دینا ہے وہ دے لیں گے۔ یہ رسول اللہ سے ان لوگوں کی محبت تھی۔ جب حضرت عثمان نے یہ ارادہ اپنا ظاہر کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہو تم، ہم تم کو اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ اور تم کہہ رہے ہو کہ عمرہ نہیں کروں گا رسول پاک علیہ السلام کے آنے تک، لہذا حضرت عثمان کو انہوں نے وہاں روک لیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس بات پر ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کیا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے، اتنے میں ان لوگوں کو کئی دن کا وقت لگ گیا کہ کیا بات کی جائے، ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا، کوئی ایک قبیلے والا ایک کہہ رہا ہے، کوئی ایک قبیلے والا ایک کہہ رہا ہے، کیونکہ الگ الگ قبائل مکہ مکرمہ میں موجود تھے، تو اس میں وقت لگا۔ اور ادھر بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ جب یہ بات پہنچتے پہنچتے حدیبیہ کے میدان میں پہنچی تو رسول پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ، مجھے خبر ملی ہے جس طرح تم کو بھی ملی ہے کہ ہو سکتا ہے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہو، تم آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے اسلام میں، اور اس کے علاوہ جو سفیر ہوتا ہے، جو ایمبیسیڈر ہوتا ہے، اس کو قتل کرنا حکومت کے ساتھ چیلنج کرنا، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی ایک باضابطہ حکومت قائم ہو چکی تھی، رسول اللہ بادشاہ اور ان کا سفیر حضرت عثمان، ان کو قتل کرنا مطلب حکومت کو چیلنج کرنا۔ اب یہ ہم حکومتی طور پر ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کریں گے اور اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک علیہ السلام کے دست حق پر بیعت علی الموت کیے، یا تو ہم ان کو ماریں گے یا مر جائیں گے، اس طرح ان کا جوش اور جذبہ تھا۔ یکے بعد دیگرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک ببول کا درخت تھا حدیبیہ کے مقام پر، اس کے نیچے آتے صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے کہ یا تو ہم بدلہ لیں گے یا تو پھر اس جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ اسی بیعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان سے راضی ہوا جو ایمان والے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، جتنے ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔
فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ ان کے دلوں میں کیا ہے جانتا ہے۔ وہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ظاہری طور پر تو بیعت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں جنگ کا ارادہ نہ ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ ظاہر میں بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں اور باطن میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت کو، اطمینان کو ڈال دیا۔ خوف کا موقع ہے، ساز و سامان کوئی نہیں ہے، جنگی ہتھیار نہیں ہے، سامنے سے فوج آ رہی ہے، مکے کے قریب ہے اور بھی فوج آ سکتی ہے۔ ایسے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جوش اور جذبہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا آمنا صدقنا، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں، سمعنا اطعنا۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ جس طرح زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ لڑیں گے، وہ لڑنے والے ہیں، اور ہم نے ان پر اطمینان کو طاری کر دیا۔ ایسے وقت میں جو ہیبت طاری ہوتی ہے، اللہ نے ان کے دلوں سے وہ خوف کو نکال دیا، بالکل اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ہم انہیں جلد آنے والی فتح کا پیغام سناتے ہیں۔ اور اس بیعت کو اللہ نے یہ بھی فرمایا ان الذین یبایعونک ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہے، اور اللہ نے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اب اس کے بعد یہاں کچھ لوگ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کو ما کانا و ما یکون کا، یعنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے تمام علم رسول اللہ کو موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں یہ معاملہ اٹھاتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کو علم ہوتا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب جانتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر کیوں نہیں ہوئی کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا؟ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ حضرت عثمان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے، شہادت کی بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں، اور بیعت لینے کے بعد جب پورے 1400 سے زائد صحابہ کرام بیعت کر چکے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ کو میدان میں لہرایا اور کہا کہ اے لوگو، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت لے رہا ہوں۔ اس بات سے علماء کرام نے لکھا بیعت اسی سے لی جاتی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ اگر رسول پاک کو علم نہ ہوتا کہ عثمان ہے یا نہیں ہے تو رسول اللہ بیعت نہیں لیتے، اور یہ بیعت لینا حضرت عثمان کی طرف سے بتاتا ہے کہ رسول پاک کو حضرت عثمان کے زندہ ہونے کی خبر تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے صحابہ کرام سے بیعت لی گئی؟ تو صحابہ کرام سے بیعت لینے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے حالات جو ہے کٹھن ہو سکتے ہیں، کوئی بھی مرحلہ پیش آ سکتا ہے، صحابہ کرام کے جوش اور جذبے کو بھی دیکھنا تھا، اور یہ سامنے والی فوج کو بھی دکھانا تھا کہ میرے صحابہ کرام کا کیا رد عمل ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگنا سوچ رہے ہیں، یا پلٹ کر مدینے جانا سوچ رہے ہیں، یا تم پر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ یہ آنے والی فوج کو اور کفار مکہ کو ایک پیغام دینا تھا، اس پیغام کو دینے کے لیے تمام صحابہ کرام سے حضور نے بیعت لی اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم یا تو لڑیں گے یا تو ماریں گے یا تو مر جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کے جوش اور جذبے کو بتلانا اس بیعت کا مقصد تھا۔ اب یہ بیعت ہو گئی، اس کے بعد قبیلے خزاعہ میں سے دو قبیلے مکے میں مشہور تھے، بنو بکر، بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے دوست تھے اور بنو بکر جو تھے کفار مکہ کے دوست تھے۔ تو قبیلے خزاعہ میں سے ایک شخص بدیل بن ورقہ، یہ بعد میں غالباً مسلمان ہوئے ان کا قبیلہ، لیکن یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیف تھے، دوست تھے۔ وہاں پر انہوں نے مشورہ دیا کہ اے کفار سنو، تم نے بھی فوج جمع کر لی ہے، وہ بھی فوج لے کر آئے ہیں، میں جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آؤں گا۔ وہ اس ارادے سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ نے جنگ کا ارادہ کر لیا ہے اور ساز و سامان لے کر بھی وہ نکل گئے ہیں، اور ان کے ساتھ دودھ والی اونٹنیاں ہیں۔ دودھ والی اونٹنیوں کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ وہ تیار ہے
کئی دن تک بھی جنگ چلے گی تو وہ اپنے کھانا پینا ساتھ لے کر آئے ہیں، کئی دن تک وہ اسٹرگل کر سکتے ہیں، لہذا جو ہے آپ کو وہ خانہ کعبہ تک پہنچنے نہیں دیں گے، آپ جو ہے واپس پلٹ جائیے یا اپنے ارادے کو تبدیل کر لیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جائیے اور قریش کو میرا پیغام دیجیے کہ ہم مسلسل پیچھے جنگیں لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، بدر ہوئی، احد ہوا، خندق ہوئی، تمہارا بھی کچھ نقصان ہوا، ہمارا بھی کچھ نقصان ہوا، آپ قریش کو یہ پیغام دے دے کہ بھائی ہم کچھ سالوں کے لیے صلح کر لیتے ہیں، آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں کہ تم ہم پر حملہ نہیں کرو گے اور ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، تو دونوں طرف جنگیں ہیں، دونوں طرف پریشانیاں ہیں، کچھ دنوں کے لیے ہم کچھ سالوں کے لیے جنگ کو موقوف کر دیتے ہیں، تم مجھ کو چھوڑ دو میرے حال پر، میں دیگر قبائل عرب میں جاؤں گا، دیگر الگ الگ مقامات پر جاؤں گا، وہاں اسلام کے دین کی تبلیغ کروں گا، میرا کام میں اپنے آگے پہنچاؤں گا، اگر میرا کام تکمیل کو پہنچ گیا، یعنی میرا پیغام دور دور تک پہنچ گیا، تو قریش ہی کا نام ہوگا، کیونکہ قریش ہی کے قبیلے سے میں ہوں، مکے والوں ہی کا نام ہوگا، اگر نہیں لوگوں کو میری بات پسند نہیں آئے تو دوسرے لوگ مجھ سے جنگ کر کے میرا کام تمام کر دیں گے، میں ان کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہوں، بھائی تم جنگ لڑتے لڑتے تھک گئے، نہ تم جیت رہے ہو نہ کوئی معاملہ طے ہو رہا ہے، تو یہ میری طرف سے صلح ہے کہ ہم دونوں میری طرف سے مشورہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں۔ بدیل بن ورقہ یہ پیغام لے کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کفار قریش کے پاس آیا، کفار قریش کے پاس آ کر کہا کہ میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ایک پیغام لایا ہوں اور تم کو سنانا چاہتا ہوں، تو قریش کے جو چند شریر نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بات ہم کو نہیں سننا ہے، ہمارے کو جنگ کرنا ہے، ہم صرف جنگ کے لیے نکلے ہیں اور ہم کو کوئی اور بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، لیکن کچھ سمجھدار لوگ تھے قریش میں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پیغام تو سناؤ، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام بدیل ابن ورقہ نے سنایا، تو جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا مشورہ ہے، اس پر عمل کیا جانا چاہیے، لیکن جو نوجوان تھے وہ لوگ جو ہے آپس میں تیاری کر چکے تھے جنگ کی، اور جنگ کی طرف ہی ان کا رجحان تھا۔ عروہ ابن مسعود ثقفی، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھائی ہے، یہ کھڑے ہوئے اور انہیں کہا کہ کیا میں تم میں سب سے زیادہ عمر والا شخص نہیں ہوں کفار قریش میں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ کیا تم مجھے اپنے باپ کی طرح نہیں سمجھتے؟ اور کیا میں تم لوگوں کی دیکھ بھال اپنے بیٹوں کی طرح نہیں کرتا؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو باپ کی طرح سمجھتے ہیں، آپ ہم کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو کرتے ہیں، تو پھر تم لوگ میری بات مانو، میں جاتا ہوں ان کے ساتھ کچھ بات چیت کر کے معاملہ طے کر کے آتا ہوں۔ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائے، آپ کی طرف سے جو مشورہ ہوگا ہم قبول کریں گے۔ تو عروہ بن مسعود چل کر میدان حدیبیہ میں پہنچا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے بدیل بن ورقہ کے بارے میں کہا کہ آپ کا پیغام ہم کو جو ہے ملا ہے، آپ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ قریش سے لڑیں گے اور قریش کو نیست و نابود کریں گے تو مجھے آپ بتائیے کہ پہلے کون سے عرب کے قبیلے نے یہ کیا ہے کہ اپنے ہی بھائیوں کو انہوں نے مار دیا؟ یعنی قریش والے بھی آپ کے ہی رشتہ دار ہیں، مکہ آپ ہی کا قبیلہ رہنے والے خاندان والے، کون سا شخص ایسا کرتا ہے کہ اپنے ہی قبیلے والوں پر حملہ کر کے ان کو مارتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر خدا نخواستہ قریش والوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو نوجوان آپ ساتھ لائے ہیں الگ الگ قبیلے سے، کوئی قبیلے اوس کا ہے، کوئی قبیلے خزرج کا ہے، کوئی بنو غطفان کا ہے، کوئی مدینے کے انصار ہے، کوئی مہاجرین ہے، الگ الگ قبیلے کے چند چند لوگ ہیں، اور عرب میں جو تھا عصبیت بہت زیادہ تھی، عصبیت یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خون، اپنا قبیلہ، وہ لوگ اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو حضور سے کہنے لگا کہ یہاں ایک قبیلے والے نہیں ہیں، ایک خاندان والے نہیں ہیں، اگر قریش والے بھاری پڑ گئے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے بہت سخت الفاظ عروہ بن مسعود کو کہے اور کہا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، خود وغیرہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہ ابو بکر ہے۔ تو عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ اگر ابو بکر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کا بہتر جواب دیتا، لیکن ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے، اس کی وجہ سے میں ابو بکر کو کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اس کے بعد کیونکہ عروہ بن مسعود جو ہے زیادہ عمر کا تھا،
سردار ٹائپ تھا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے لگا. گفتگو کرتے کرتے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا دیتا ہر تھوڑی دیر میں سمجھانے کے لیے رسول. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو کھڑے ہوئے تھے, اور غالباً یہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے, عرب مکے ہی کے تھے. تو جیسے ہی دیکھتے کہ عروہ بن مسعود کا ہاتھ رسول پاک کی داڑھی کی طرف بڑھ رہا ہے تو تلوار نکالتے اور ہاتھ کی طرف کرتے, ہٹا ہاتھ ہٹا, تیرا یہ نجس ہاتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی, ہم برداشت نہیں کریں گے. کئی بار ایسا ہوا کہ وہ داڑھی کی طرف ہاتھ لے جاتا, حضرت مغیرہ اپنی تلوار سے اس کے ہاتھ کو ہٹا دیتے. تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے. تو عروہ نے ڈانٹ کر کہا کہ تو دیکھ, عرب میں جب لوگ تیرے دشمن ہو گئے تھے تو میں نے ہی تیرا ساتھ دیا تھا, اور تو اب میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. تو مغیرہ بن شعبہ نے بھی ان کو پلٹ کر جواب دیا کہ وہ کفر, حالت کفر کی بات تھی. اب یہ اسلام لانے کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ چہیتے اور سب سے زیادہ عزت و عظمت والی شخصیت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس کے بعد نماز کا وقت ہوا. عروہ ابن مسعود نے نماز کا مشاہدہ کیا. اس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے تھے. وضو کا عالم عروہ ابن مسعود نے دیکھا کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تو عروہ ابن مسعود دیکھتا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ہاتھ میں پانی لیتے تو ایک قطرہ بھی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے. کلی کرتے تو کلی کا پانی بھی لے لیتے, اپنے چہروں پر مل لیتے. یہاں تک کہ ریٹ صاف کی, ناک صاف کی گئی تو اس کا بھی بچا ہوا لے کر ان لوگوں نے اپنے بدنوں پر, اپنے چہروں پر مل لیا. عروہ ابن مسعود نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا اس کو. پلٹ کر جب کفار قریش کے پاس گیا تو کہا کہ اے کفار قریش, یہ جو سامنے فوج ہے دکھ رہی ہے 1400, اگر یہ میدان میں آ گئے تو یہ موت کے علاوہ کوئی اور چیز کو نہیں چاہتے, کہ مرتے دم تک یہ لوگ لڑیں گے, اور کفار قریش اگر ہار بھی گئے تو بہت زیادہ نقصان قریش کا ہوگا. اور میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ یہ اپنے لیڈر کا, اپنے سردار کی ایسی تعظیم کرتے ہیں. میں نے قیصر کا بھی بادشاہ کا محل دیکھا, وہاں کی میزبانی بھی دیکھی, نجاشی کا محل دیکھا, کسرا کا یعنی ایران کے بادشاہ کا اور حبشہ کے بادشاہ کا, الگ الگ بادشاہوں کے میں نے محلات دیکھے, وہاں کا پروٹوکول دیکھا. لیکن کسی بادشاہ کے وزراء میں, وہاں کے لوگوں میں ایسی محبت اپنے بادشاہ کے لیے میں نے نہیں دیکھی جو مدینے والے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتے ہیں. تو یہ اتنا ادب اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم ان تک پہنچنے کے لیے ان کو 1400 کو مارنا پڑے گا, اور وہ 1400 تمہارے ساتھ آسانی کے ساتھ مقابلے میں آنے والے نہیں ہیں. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلح کر لی جائے, ڈیل کر لی جائے. جب یہ پیغام ان تک پہنچا تو کفار قریش کا مورال ڈاؤن ہوا اور وہ پست ہوئے, اور پھر اس کے بعد کس طرح کے معاملات پیش آئے, کیسے پھر وہ صلح طے ہوئی, صلح نامے پر کیسا معاہدہ ہوا, انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کی جمعہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے, ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.